نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام اور اسلامی مائیں اور بہنیں، اس سے پہلے کی مجلس میں ہم نے عقل کے ذریعے سے غور و فکر کرنا اور عقل کی تعریف، صحابہ اکرام، تابعین، اولیاء اللہ، صالحین نے غور و فکر کس طریقے سے کیا اور کیا اہمیت تھی، اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا مختصر سنا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج غور و فکر کے متعلق قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اس پر ہم نظر کر لیتے ہیں۔ اور یہ آج کی مجلس جو ہے بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ غور و فکر کرنے کا، سوچنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ علامہ عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن جگہ جگہ دعوت فکر و عمل دے رہا ہے، قلب و جگر کی گوشوں کو کھول کر کے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھ کر کے اس پر عمل کرنے کی تاکید کر رہا ہے۔ لہذا قرآن کریم میں خود ارشاد ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پڑھنے والے قرآن کریم پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں، تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد آیت 24۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پہلے گزر چکا ہے، فرماتے ہیں لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، کہ اس قرآن کریم کی قرات میں کوئی کسی قسم کا خیر اور بھلائی نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو، غور و فکر نہ ہو، ولا عبادۃ لیس فیہا فقہ، اور اس عبادت میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے اندر سمجھ نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز سمجھ کر کے تدبر کے ساتھ میں غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، یہ اس کے اندر بھلائی اور انجام اور اس کے ذریعے سے نتیجے تک انسان پہنچتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم قرآن کریم کو شعر شاعری کی طرح جلدی جلدی سراسر نہ پڑھو فرافر، بلکہ آیت کے اوپر اپنے دل کو جھنجھوڑو، رحمت کی آیت کے اوپر اللہ سے مانگو اور وعید کی آیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام لیل میں اسی طریقے سے قرآن پڑھتے تھے۔ لہذا آئیے قرآن کریم جو ہمیں دستک دے رہا ہے، للکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے کہ کس طریقے سے قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے کی، عقل سے کام لینے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں افلا تبصرون، افلا تسمعون، افلا تعقلون، افلا تتقون، افلا تتفکرون، افلا تدبرون، افلا ينظرون، افلا تذکرون، فلولا تذکرون قلیلا ما تذکرون۔ اللہ اکبر۔ جگہ جگہ پر ایسے الفاظ آئے ہیں کہ کیا تم کو سوجھتا نہیں ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم سنتے نہیں ہو، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، کیا تم تدبر سے کام نہیں لیتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تم کیوں شکر نہیں کرتے ہو، تم بہت کم سمجھ حاصل کرتے ہو۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے جتنے بھی مضامین ہیں پورے قرآن میں، وہ 5 قسم کے ہیں۔ بعض آیت تو ایسی ہے قرآن کا حصہ کہ جس میں احکامات ہے۔ قرآن کریم میں بعض آیتیں ایسی ہے کہ جس کے اندر صرف اور صرف علم جدل، یعنی کہ یہود و نصارہ، مشرک اور منافقین کی دلائل کو سمجھایا گیا ہے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ یہ 2 حصے ہو گئے، اور 5 حصوں میں دوسرے 3 حصے ایسے ہیں کہ جس میں صرف اور صرف نصیحت ہے، عبرت ہی عبرت ہے، جس کو یوں فرمایا گیا ہے التذکیر بایام اللہ، التذکیر بآلاء اللہ، التذکیر الموت وما بعد الموت، یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرنا، واقعات زمانے کے اندر فرمانبردار قوموں کے اور نافرمان قوموں کے جو حالات ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانا،
اور اسی طریقے سے موت اور موت کے بعد آنے والے حالات سے لوگوں کو نصیحت کرنا۔ تو قرآن کریم کے 2 حصے کے اندر علم جدل اور علم احکامات یعنی مسائل ہے، اور باقی 3 حصوں کے اندر صرف نصیحت ہی نصیحت ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فرماتے ہیں الم ترو الم ترو الم یرو قل ارأیتم اولم یرو افلم یسیروا افرأیتم افلم ینظروا، تو دیکھتا نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو، وہ دیکھتے نہیں ہے، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا بھلا تم نے نہیں دیکھا، افلم یسیروا، کیا وہ لوگ زمین کے اندر چل پھر کر کے نہیں سیر کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں کہ ان نافرمان قوموں کے حالات کو دیکھ لے اور عبرت حاصل کرے۔ افرأیتم افلم ینظروا۔ قرآن کریم کا ایک انداز تیسرا، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ہر آیت کے اوپر تھوڑا ٹھہر کر کے غور کرنا چاہیے کہ میرا رب ہر آیت پر کیا کہتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے، ایک آدمی جب اسلام میں داخل ہوئے، عیسائی کہ کہا تو کیوں اسلام میں داخل ہوا، تو اس نے کہا کہ جب میں نے قرآن کھولا تو قرآن کریم میں جگہ جگہ سمیع بصیر لعلکم تعقلون، اللہ غفور الرحیم ان اللہ عفو غفور، جگہ جگہ قرآن کریم میں الگ الگ مضامین پر اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ جب میں نے قرآن کو سوچا اور سمجھا تو اس کے حق ہونے پر میں ایمان لے آیا۔ دیکھو قرآن کریم تیسرے مرحلے میں کیا فرماتے ہیں، جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو کبھی اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں ایک فصاحت اور بلاغت کے ساتھ میں اچھی تعبیر میں فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی اپنی نعمتوں کو بتاتے ہیں، زمین اور آسمان کو بیان کرتے ہیں، چاند و سورج کو بیان کرتے ہیں، بارش کو بیان کرتے ہیں، ہوا اور فرشتوں کو، جنت و جہنم کو بیان فرماتے ہیں۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان فی ذلک لآیات لقوم یوقنون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ان فی ذلک لآیات للعالمین، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان فی ذلک لآیات لقوم یتقون، لقوم یشکرون، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ اللہ اکبر، کیسا قرآن کا انداز ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، بڑی بڑی نشانیاں ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے، بڑی بڑی نشانیاں ہے یقین کرنے والی قوم کے لیے، بڑی بڑی نشانیاں ہے سمجھدار قوم کے لیے، بڑی بڑی نشانیاں ہے سننے والی قوم کے لیے، بڑی بڑی نشانیاں ہے صبر شکر کرنے والی قوم کے لیے، بڑی بڑی نشانیاں ہے بصیرت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ کبھی قرآن کریم کہتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کوئی خطاب فرمایا۔ پورا قرآن یہ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پورا قرآن جب ہم اس کو دیکھیں گے تو پورا مکمل نصیحت ہی نصیحت ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، نشانی کے لیے نازل فرمایا ہے کہ اس میں غور و فکر کرے، اپنے مالک کو اللہ کو پہچانے۔ قرآن دعوت فکر دے رہا ہے، لہذا اس سلسلے کے اندر کبھی قرآن فرماتا ہے تبصرۃ و ذکری لکل عبد منیب۔ قرآن ایک سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے نصیحت ہے ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے۔ فرمایا کبھی سورہ واقعہ میں نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، کبھی فرمایا ھدی وذکری لاولی الالباب، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ اس کے اندر نشانی ہے جس کے لیے عقل و سمجھ ہو۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے سارے جہاں کے لیے۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، قرآن میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، تاکہ نبی اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراوے اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔
ولیکن ذکر لعلہم یتقون، یہ قرآن ناول اور افسانہ نہیں ہے بلکہ ایک نصیحت ہے تاکہ وہ لوگ اللہ سے ڈرے۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَ فِي هَذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم اس قصوں کو اس لیے نقل کرتے ہیں کہ آپ کے دل کو ثابت قدم رکھے اور اس کے اندر نصیحت ہے اور مومنوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ جب سورہ یوسف کو اللہ نے فرمایا تو فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان جیسے انبیاء علیہ السلام کے قصے کے اندر عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، لہذا عقل سے کام لے کر کے جب ان قصوں کو پڑھیں گے تو اس کے اندر عبرت ملے گی۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں اور مویشیوں کو جب ہم دوہتے ہیں، گائے بھینس وغیرہ کو، تو دودھ کی شکل میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ تم دیکھو تو صحیح جس وقت تم دودھ کو پیتے ہو کہ ایک طرف تو گوبر ہوتا ہے، ایک طرف خون ہوتا ہے، اور درمیان میں صاف شفاف خالصاً سائغا للشاربین، خوشگوار پیاس بجھانے والا کہ کھانے کا اور پینے کا دونوں کام دے، اس طریقے سے ہم دودھ نکالتے ہیں، اس میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن سے لوگوں کو سمجھائے اس لیے کہ ایمان والوں کو نفع دے گی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، آپ سمجھائیے، آپ کا کام سمجھانا ہے۔ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، اور قرآن سے آپ نصیحت کرو ان لوگوں کو جو میرے وعید سے ڈرے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قوموں کے حالات ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائیے۔ ان تمام آیتوں کے ذریعے سے بھی معلوم ہوا قرآن میں عبرت ہے اور قرآن میں نصیحت ہے۔ اب آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ جب ہم سورہ روم کو اٹھا کر دیکھتے ہیں آیت نمبر 19، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کی پوری آیت کے اندر الگ الگ نعمتوں کو اور قدرت کاملہ کو بیان فرمایا ہے۔ جہاں مرد کے لیے اس کی بیوی کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو انسان، تمہارے سکون کے لیے ہم نے بیوی بنائی، تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ جب الگ الگ انسانوں کی آواز اور بولی اور ہر ایک کی لینگویج الگ الگ بیان فرمائی تو فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ جب رات اور دن کے عدل بدلنے کو فرمایا تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اور جب بارش اور بجلی اس نعمت کو اللہ نے بیان فرمایا تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لقوم یسمعون، لقوم یعقلون، یعنی سمجھ رکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والے کے ان تمام چیزوں میں بڑی بڑی نشانی ہے۔ اچھا، سورہ روم کے بعد ہم سورہ شعراء اس کو اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً 8 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، پھر اس کے بعد میں فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس کے اندر البتہ بڑی نشانی ہے، لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن میرے بندوں میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں فرعون کا قصہ نقل فرمایا تو اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عجیب اس تربیت کے اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے نشانیوں کے اندر سے ایک نشانی ہے ان فی ذلک لآیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی طرف قصہ نقل فرمایا تو فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا تو پھر فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی بھی بڑی نصیحت ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قوم عاد
قوم سمود کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، قوم لوط کا تذکرہ فرمایا تو اسی کے بعد میں فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اصحاب ایکا یعنی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا تو وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس قصے کے اندر بھی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے، لیکن ان میں سے میرے بندوں میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ معلوم ہوا ہر قصے کو، ہر چیز کو، ہر قدرت کو نقل کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ، اس میں نصیحت، عبرت ہے، دلیل ہے، نشانی ہے، ذرا غور و فکر کرو۔ اچھا، اس کے بعد ہم سورہ واقعہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 مرتبہ فرمایا کیا تم قرآن پڑھتے ہو، سورہ واقعہ پڑھتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، تم غور نہیں کرتے ہو؟ فرمایا افرأیتم ما تمنون افرأیتم ما تحرسون افرأیتم النار الذی تورون افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا بھلا جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں نکاح کے بعد اور جو اولاد کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قطرہ منی کو رحم مادر میں تم ٹپکاتے ہو، یہ ہم اولاد پیدا کرنے والے ہیں، تمہاری قدرت میں نہیں کہ اولاد پیدا کرو۔ بہت سارے میاں بیوی نکاح ہونے کے بعد سالوں سال ہو جاتے ہیں لیکن اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم منی کے قطرے کو ٹپکاتے ہو لیکن ہم پیدا کرنے والے ہیں، تم پیدا کرنے والے نہیں ہو۔ جب بارش کا نمبر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، پانی پیتے ہوئے دیکھو کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کھیتی کرتا ہے اور بیج کو زمین میں ڈالتا ہے تو بیج زمین میں ڈالا جائے تو سڑ جاتا ہے، لیکن جب اس میں سے کمپل نکل کر، جس وقت اس میں سے کوٹا نکلتا ہے اور کمپل نکلتا ہے، سوئی نکلتی ہے، اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرسون۔ اس کے بعد فرمایا جب چکماک میں سے، ہرے بھرے درخت میں سے آگ نکلتی ہے تو فرمایا افرأیتم النار الذی تورون۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نشانیوں کے ذریعے فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو۔ آگے اگر سورہ رحمان کی طرف نظر کرے تو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا کہ اے جنات و انسان کی جماعت، تم کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت کے اوپر انسانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ یوں ہی جنت و جہنم کا تذکرہ ہے، قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے، کبھی حوروں کا تذکرہ ہے، کبھی آسمان کا تذکرہ ہے، کبھی زمین کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 29 مرتبہ دستک دے کر کے 29 مرتبہ قرآن پڑھنے والے کو فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات و انسانوں قرآن پڑھنے والوں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ یاسین شریف میں آتے ہیں تو سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ تمام کے تمام ان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہے۔ زمین کے اوپر بارش کی وجہ سے سبزہ کا اگنا، رات اور دن کا الگ الگ ہو جانا، اور کشتیوں کے اندر انسان کا سوار کرنا۔ سورہ اعراف میں جس وقت ہم نظر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمایا تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف ہے اور سورہ انعام میں فرماتے ہیں ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، ذرا دیکھو، ذرا غور کرو کس طریقے سے ہم ان آیتوں کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب قرآن کریم میں یہ پورا کی پورا نصیحت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت فکر و عمل دے رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر غور کرے۔ لہذا اللہ کے نیک بندے صالح جس وقت قرآن پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں
والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ اللہ کے نیک بندے وہ عباد الرحمن، رحمان تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہے جب ان کے سامنے ان کے پروردگار کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے اور نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اندھے بہرے اس کو ہو کر کے سن نہیں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں انما یتذکر اولو الالباب، قرآن تو سب پڑھتے ہیں لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں اس سے نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ زمر میں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، قرآن میں ہر طرح کی ہم نے مثال ذکر فرما دی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مقصد یہ ہے کہ تم نصیحت قبول کرو۔ ایک جگہ سورہ انعام میں فرمایا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، سمجھدار قوم کے لیے، سمجھ اور عقل رکھنے والی قوم کے لیے قرآن کریم میں ہم نے کھول کھول کر آیت نقل فرمائی ہے۔ سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان فرما دیا تاکہ تم اپنے پروردگار کے اوپر یقین کرو۔ اچھا، آج ملکوں کے اوپر اور لوگوں کے اوپر اور جنتا پر ظلم کرنے والے ہٹلری بادشاہ ہے، ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنا کر فرمایا کہ ایک زمانے میں فرعون بھی ظلم کرنے والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی کہانی نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جاؤ دنیا پر ظلم کرنے والوں، آج مصر میں میوزیم میں دیکھ لو، اللہ کا قرآن گواہ ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، آج اے فرعون ہم نے تیرے بدن کو سڑنے گلنے سے بچا لیا، آج بھی فرعون کی لاش میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے، یہ اس لیے کہ بعد میں چل کر کے قرآن پڑھنے والے ان سے عبرت حاصل کر رہے، لیکن اللہ کی بہت ساری نشانیوں سے بہت لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ایک آدمی تھا بلم میں باورا، جس وقت ان کو اس میں اعظم معلوم تھا لیکن بیوی کے اور مال کی لالچ میں آ کر بیوی کا کہا مانا اور اس نے اس علم کو غلط استعمال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ایسے دنیا دار علماء سو کے قصوں کو قرآن میں نقل کرو تاکہ پوری دنیا کی دنیا کے لیے عبرت بن جاوے، لعلہم یتفکرون، تاکہ غور و فکر کرے اور علم کے ذریعے سے مال نہ کماوے، علم کے ذریعے سے دنیا نہ کماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر تمام مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ غور و فکر کرے، لیکن اس میں سے علماء، عربی جاننے والے اور علم کو حاصل کرنے والے، یہ قرآن کو اور زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ تمام کے تمام قرآن کریم میں مثالیں الگ الگ طرح کی ہے، ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن اس میں سے علم رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، علماء کے علاوہ سمجھتے معلوم ہوا علماء کو اور زیادہ تفکر اور تدبر اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کریم تمام مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، علماء اس پہ توجہ دیتے ہیں، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں، دنیا میں انکار کرتے ہیں تو وہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، ان کے دل ہے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں سجتا نہیں ہے، کان ہے سنتے نہیں ہے، یہ تو جانور کی طرح ہے، بلکہ جانور سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غافل ہے، وہ ذکر و فکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس میں فانظروا قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ قرآن کو پڑھتے ہیں، عربی جانتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، بہت ساری آسمان و زمین میں نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اس پر سے گزر جاتے ہیں اعراض کرتے ہوئے، قرآن میں غور فکر کر کے وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں۔ نبیوں کو اللہ نے فرمایا أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ ان کو عقل نہ ہو؟ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کیا آپ اندھوں کو دکھا سکتے ہیں اگرچہ ان کو سجدہ نہ ہو؟
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا لیکن وہ لوگ ان چیزوں سے، نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک جگہ، انظر کیف نصرف الآیات، اے لوگو میرے بندو، دیکھو دیکھو قرآن میں ہم آیاتوں کو کیسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے جو قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، سمجھ بوجھ سے، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، دنیا میں انکار کر لے وے، دنیا کے اندر یہ صحیح وہ سنی انسنی کر دے وے، لیکن جب آخرت میں اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ ان کے رب کی نشانیوں کے ذریعے سے دنیا میں ان کے سامنے نصیحت کی جاتی تھی، بالواسطہ یا بلا واسطہ، علماء کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، لیکن ایک اللہ کی قدرت سے، اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے اور ان کو سزا دیں گے۔ کل قیامت کے دن ایسے نافرمانوں کو جب کہا جائے گا کہ تم جہنم کے مستحق کیوں ہو گئے، تمہیں جہنم میں کیوں جانا پڑا، کیا نبی نہیں آئے تھے، قرآن نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وہ جہنم میں جانے والے مجرم جواب دیں گے، اگر ہم سنتے اور سمجھتے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے اور سننے کے بعد سمجھنا بھی ثواب ہے، وہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم نبی کے ذریعے سے یا نبی کے نائب کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے اگر قرآن کو اور دین کی بات کو سنتے اور سمجھتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم دعوت فکر و عمل دے رہا ہے، پورا قرآن جو ہے وہ للکار رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم عقل سے کام لو، غور و فکر کرو، قرآن کو خود کو تلاوت کرو، ان کے احکامات پر عمل کرو اور قرآن کریم کے اوپر عمل کر کے اپنے پروردگار تک پہنچ جاؤ۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، رمضان شریف آ رہا ہے، قرآن کی خوب سے خوب تلاوت کرنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرماوے۔